بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین کرام، دنیا میں ایک ایسی عمارت بھی ہے جسے غدار محل کا نام دیا گیا ہے، اور اسے سب سے بڑے عالمی ادارے یونیسکو کی طرف سے بھی غدار محل کا نام دیا گیا ہے، اور ایک ملک کی طرف سے بھی اسے غدار محل کا نام دیا گیا ہے۔ یہ کون سی عمارت ہے؟ یہ کون سا محل ہے؟ یہ کس جگہ پر واقع ہے؟ اور اس میں کون رہتا تھا جس کی وجہ سے اس عمارت کو غدار محل کا نام دیا گیا ہے؟ سارا کچھ جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے نئے آنے والے سامعین کرام سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ ہمارے اس چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ مزید اس طرح کے تاریخی واقعات سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ سامعین کرام، 1757 عیسوی میں بنگال نواب کے نواب سراج الدین دولہ کا سپہ سالار میر جعفر تھا۔ انگریز بنگال کی بندرگاہ پر تو قبضہ کر چکے تھے، مگر بنگال کی حکومت پر قبضہ کرنا ان کے لیے بہت دشوار ہو گیا۔ اس لیے انگریزوں نے بنگال کے نواب سراج الدولہ کے سپہ سالار کو بنگال کا نواب بنانے کی آفر دی، اور اس کے صلے میں انہوں نے جنگ کے دوران فوج کو اپنی جگہ سے نہ ہلنے کی ہدایت دی۔ بنگال کے نواب سراج الدولہ کا سپہ سالار میر جعفر، جس کا نام تھا، وہ حکومت کے لالچ میں آ گیا، اور جس وقت انگریز فوج نے حملہ کیا، عین حملے کے وقت نواب سراج الدولہ کی فوج کو اس نے جوابی حملہ کرنے سے روک دیا۔ اس طرح انگریز بآسانی یہ جنگ جیت گئے، اور انہوں نے نواب سراج الدولہ کو گرفتار کر لیا، اور پھر کچھ عرصے بعد میر جعفر کو بنگال کا نواب بنا دیا گیا۔ مگر اس کی نااہلی اور اجاش مزاج طبیعت کے باعث انگریزوں نے پہلے اس کے بھتیجے کو نواب بنایا، اور پھر اس سے بھی ہٹا کر پورے بنگال پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت قائم کر دی۔ یہ محل جس کے کھنڈرات آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، یہ محل آج سے 300 سال پہلے انتہائی خوبصورت اور بہت بڑا محل ہوا کرتا تھا، لیکن جیسے ہی اس محل کا مالک مرا، یعنی کہ میر جعفر مرا، اس کے بعد کسی نے بھی اس محل میں رہنا مناسب نہیں سمجھا، اور نہ انہوں نے یہاں پر اس کو دوبارہ آباد کرنے کی کسی نے کوشش کی۔ لوگوں کو اس محل سے شدید نفرت تھی، اور یہ نفرت ایسی تھی کہ 300 سال گزرنے کے بعد بھی اس نفرت میں کمی نہیں ہوئی، بلکہ اس میں لوگوں کی نفرت مزید بڑھتی گئی، اور لوگوں کی اس شدید نفرت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص اس محل کے قریب سے گزرتا ہے تو آج بھی اس کے اوپر وہ اپنا تھوک پھینک کر گزرتا ہے۔ جہاں تک کہ کچھ لوگوں میں نفرت اس قدر ہے کہ جب وہ اس کے پاس گزرتے ہیں تو وہ باقاعدہ اس کو جوتے مار کر جاتے ہیں۔ انسانوں کی تاریخ میں یہ پہلی عمارت ہے جس سے اس قدر نفرت کی جاتی ہے، اور یہ بھی ایک تاریخی ریکارڈ ہے کہ کسی عمارت کو اس سے پہلے اتنی زیادہ نفرت انگیز نام بھی نہیں دیا گیا۔ اس کو اس ملک کی گورنمنٹ نے سرکاری طور پر غدار محل کا نام دے رکھا ہے۔ یہ بات تو شاید آپ لوگوں کے لیے اتنی بڑی نہ ہو کہ کسی ملک میں کوئی حکومت کسی تعصب کی وجہ سے یا کسی نفرت کی وجہ سے
اس کو ایسا نام دے سکتی ہے، لیکن آپ کے لیے حیرت کی بات یہ ہوگی کہ سب سے بڑے عالمی ادارے یونیسکو نے بھی اسے غدار محل کا نام دے رکھا ہے۔ اس عمارت کو نہ تو استعمال کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے توڑا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کا نام تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ شخص کس قدر بدبخت تھا جس کی نفرت تاریخ کا حصہ بن کر رہ گئی۔ اس دنیا میں آج تک کروڑوں اربوں انسان مر چکے ہیں، گزر چکے ہیں، جن سے ان کے جرائم اور گناہوں کی وجہ سے شدید نفرت کی جاتی ہے، لیکن کسی کو بھی تاریخ نے اتنی نفرت سے یاد نہیں کیا۔ اس کے گھر کے نام کو بھی نفرت کے نام میں تبدیل کر دیا گیا کہ اس شخص نے غداری کی تھی۔ تاریخ نے جس طرح اسے یاد رکھا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ غداری ایک ایسا گناہ اور جرم ہے جسے دنیا کبھی بھی معاف نہیں کرتی۔ سامعین کرام، انتہائی مزے کی بات یہ ہے کہ اس غدار شخص نے جن لوگوں کے لیے اپنی قوم اور اپنے ملک سے غداری کی، انہی لوگوں نے اسے تاریخ کا سب سے بڑا غدار قرار دیا۔ اس کے محل کو غدار کے محل کا نام دیا۔ سامعین کرام، یہ وہ شخص میر جعفر تھا، اور اس کا یہ محل بھارت کے مغربی بنگال میں واقع مرشد آباد کے مقام پر ہے۔ غدار غداری کر جاتے ہیں، لیکن تاریخ انہیں معاف نہیں کرتی اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، اور ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا۔ ملیں گے کل کو اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔